السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں جی؟ آج آپ کی کتاب میں جو نظم ہے مسدس حالی سے انتخاب، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ کو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، مولانا الطاف حسین حالی یہ ہمارے اردو ادب کے اہم شاعروں میں سے ہیں۔ انہوں نے نثر نگاری بھی کی ہے اور تنقید نگاری بھی کی ہے۔ انہوں نے بہت مشہور نظمیں لکھی ہیں اور ان کو ایک بلند مقام حاصل ہے اپنی شاعری کی وجہ سے بھی اور نثر کی وجہ سے بھی۔ خاص طور پہ انہوں نے جو یہ لکھی ہے مسدس حالی، یہ ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے، مد و جزر اسلام، اس سے یہ لیا گیا ہے آپ کی یہ جتنی بھی نظم ہے۔ اور یہ ان کی نظم جو ہے وہ مسدس کس کو کہتے ہیں؟ 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اس کو مسدس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ آپ کی نظم جو ہے یہ حیت کے اعتبار سے مسدس ہے۔ چلیں جی، اب ہم اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیگس اسپین کا دریا، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، عجم غیر عرب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، توحید مطلق خالص اللہ کو ایک ماننا، غلغلہ شور، افسردہ پریشان یا اداس، ساغر پیالہ، جویا تلاش کرنے والا یعنی متلاشی، فلاحت کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، یکتا یعنی اکیلا جس کی کوئی مثال نہ ہو، مصفہ صاف، فرسخ یہ فاصلہ کا ایک ماپ ہوتا ہے جو تقریباً 450 کلو کی مسافت کو بیان کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کے پہلے جو 6 اشعار ہیں وہ پڑھیں گے۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ ان 6 اشعار کا مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے اور اس نظم میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ مولانا حالی کہتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیوں سے ایک کالی گھٹا اٹھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دنیا کے کونے کونے میں اب برس کے دھوم مچا دی۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا اٹھی تھی اور اس نے تمام دنیا کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ رحمت کی اس گھٹا کی کڑک اور چمک کی جو دھوم تھی وہ دور دور تک جا پہنچی، اس سے ساری دنیا فیضیاب ہوئی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی۔ یعنی یہ گھٹا ایک طرف تو اسپین کے دریا ٹیگس پہ برسی، ٹیگس پہ گرجی، اس کو فیضیاب کیا، اور دوسری طرف جا کے یہ ہندوستان کا ایک مشہور دریا ہے گنگا، لکھا ہوا نا، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، تو گنگا تک جا کے اس نے اپنی رحمت اور برکت سے لوگوں کو مالا مال کیا۔ اسلام کی رحمت کی اس گھٹا نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا، پانی کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق، ہر مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح خالق کائنات کی کھیتی یعنی یہ جو ہماری دنیا ہے یہ سوکھی پڑی تھی، جہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی، تو اللہ کی رحمت سے سرسبز و شاداب ہو گئی، یعنی زمین پر پھر سے اللہ کا نام لینے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ جی اسٹوڈنٹس، ابھی امی کا بتایا تھا میں نے، مطلب کہ ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، تو عرب کے لوگ کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اسلام کے نور نے انہیں ایسی روشنی بخشی کہ انہی ان پڑھ لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا دی،
انہی کی وجہ سے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ کا پیغام دیا۔ انہوں نے عرب اور عجم یعنی غیر عرب دنیا کو بھی بتوں سے پاک کر دیا، اور جو لوگ برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے انہیں نیکی کے راستے کی طرف بلایا، ان کی دنیا بھی سنواری اور ان کی آخرت بہتر بنانے کا بھی سامان پیدا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، یہ جتنے بھی بت ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ اس طرح انہوں نے گھر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے ہر گھر سے توحید کی آواز بلند ہونے لگی۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر۔ غلغلہ شور کو کہتے ہیں، کھلبلی یعنی بے چینی، اور افسردہ اداس معبدوں میں یعنی عبادت خانوں میں، اور پچھڑ کر یعنی شکست کھا کر۔ ان 6 اشعار کی تشریح میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اسلام کی روشنی سے عرب کی جو جاہل قوم تھی اس نے فائدہ اٹھایا۔ وہ لوگ جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے ان میں نیکیوں کا شور بلند ہو گیا، سب ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے جانے کی دوڑ میں مصروف ہو گئے، تو کافروں میں پھر ہلچل مچ گئی، کافر لوگ پریشان ہو گئے، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے۔ اسلام کی وجہ سے جو آگ تھی، جو لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے ان کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جو اپنے عبادت خانوں میں پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی ویران ہو گئے، تو ان عبادت گھروں کی بجائے اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ آباد ہوا، کفر کے مذاہب کو شکست ہوئی، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر، یعنی سب شکست کھا کے پیچھے ہو گئے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ تو اسٹوڈنٹس، ان اشعار کا کیا مطلب ہے؟ میکدہ کہتے ہیں شراب خانے کو، ساغر ہوتا ہے پیالہ، گھاٹ جو ہوتا ہے یہ دریا کا کنارہ ہوتا ہے جہاں پانی کم ہوتا ہے، چوڑائی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے پانی بھی لیتے ہیں اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی دھو لیتے ہیں۔ گرے مثل پروانہ یعنی جیسے پروانہ جو ہوتا ہے وہ جب شمع جلتی ہے تو پروانے ارد گرد آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے گرہ میں لیا باندھ یعنی دھیان سے یاد رکھ لیا پیغمبر کا حکم، کہ حکمت کو ایک گمشدہ مال سمجھو یعنی کھویا ہوا، گمشدہ لال سمجھو یعنی کھویا ہوا لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو۔ تو اسٹوڈنٹس، مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت کے زمانے میں اپنے علم کی پیاس ہر جگہ سے بجھائی، یہ نہیں کہ بس صرف مکے میں ہی بیٹھ گئے، جہاں جہاں ان کو علم حاصل کرنا پڑتا تھا، مکہ یا مدینہ یا جہاں بھی عالم موجود ہوتے تھے وہاں وہاں جا کے وہ علم حاصل کرتے تھے، اور سالوں کے حساب سے وہ اپنے گھر سے دور رہ کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ انہیں جہاں بھی علم و فنون کے چشمے ملے اس سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس طرح مسلمان علم و فن کے ہر گھاٹ سے سیراب ہوئے، وہ علم کی شمع کی طرف جہاں کہیں بھی ان کو کوئی عالم ملتا تھا کہ کوئی دین پھیلانے والا کوئی عالم موجود ہے تو وہ وہاں ایسے جاتے تھے جیسے پروانہ روشنی کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے پلے سے باندھ لیا، گرہ میں لے لیا، یعنی گرہ میں لیتے ہیں نا، جب ہم گرہ لگاتے ہیں اپنا کسی چیز کو گرہ لگا دیتے ہیں تو یاد کے لیے کہ مجھے یہ چیز یاد رہے، تو انہوں نے گرہ میں باندھ لیا اور اس پر سختی سے عمل کیا کہ حکمت اور دانائی جو ہے مومن کی ایک کھوئی ہوئی دولت ہے، یہ جہاں سے ملے اسے لے لو۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمت اور دانائی کی بات آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہے اسے لے لینا چاہیے۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔
ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کے عروج کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے دل میں علم اور فن کی سچی لگن رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ وہ مختلف قسم کے علوم سیکھیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کرتے تھے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر شعبہ زندگی میں دوسری قوموں پہ برتری لے گئے، باقی اقوام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ زراعت اور کھیتی کا میدان جو تھا اس میں بھی مسلمانوں نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح سیر و سیاحت کے لحاظ سے بھی انہوں نے دنیا میں نام حاصل کیا۔ جیسے ابن بطوطہ ایک نامور مسلم سیاح تھا، ابن بطوطہ ایک سیاح تھا، اس کا وہ بہت مشہور ہوا۔ فن تعمیر میں بھی، یعنی عمارتیں بنانے میں بھی مسلمانوں نے شاندار ترقی حاصل کی، اور تجارت کے میدان میں بھی مسلمانوں نے خوب ترقی کی، اور دنیا کی دوسری قوموں نے مسلمانوں سے ہی تجارت کرنے کے طریقے سیکھے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سر رہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ مصفہ کہتے ہیں، یہ ویسے تو صاف ہے، صاف ستھرا، ٹھیک ہے، اور دو طرفہ یعنی دونوں طرف کا، جا بجا یعنی جگہ جگہ، اور فرسخ جو ہوتا ہے وہ راستے کا ایک نشان ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے یہ اور وہ، ٹھیک ہے، اور مہیا کرنا، میسر کرنا۔ تو اس میں بھی مولانا الطاف حسین حالی مسلمانوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ذرائع آمد و رفت کے لیے بھی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ صاف ستھری سڑکیں تعمیر کی مسلمانوں نے، سڑک کے دونوں جانب جو اونچے اونچے درخت لگانے کا کام کیا، اور وہ بھی مسلمانوں نے، تاکہ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، ان کا سفر آسان ہو جائے اور انہیں سایہ بھی مہیا ہو۔ راستے کا اندازہ کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ جو سفر کی پیمائش کے نشانات نظر آتے ہیں نا، یہ بھی مسلمانوں نے بنائے۔ سڑکوں کے کنارے کنویں وہ بھی مسلمانوں نے کھدوائے، تاکہ ان کا ٹھنڈا میٹھا پانی مسافر پئیں اور خوش ہوں۔ جگہ جگہ مسافروں کے آرام کرنے کے لیے سرائیں بنوائی، تو سفر کے دوران میں اگر سرائے نظر آ جائے تو گھر جیسا ماحول نظر آتا ہے نا۔ غرض مسلمانوں نے فلاح و بہبود کے بہت کام کیے ہیں۔ تو آج دوسری قوموں نے جو ترقی کی ہے نا، وہ مسلمانوں کے طریقوں سے ہی حاصل کی ہے۔ مسلمانوں کی عظیم روایات کی نقل کر کے ہی وہ ترقی کی راستے پہ گامزن ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کے، ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا کے ترقی کی دوڑ میں شامل ہوئے ہیں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کے شاندار ماضی کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بہت سی قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس نظم کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی بہت روشن تھا۔ وہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں تھا۔ ہم آج ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم قرآن مجید کے اصولوں کو اپنا لیں، ان پر سچے دل سے عمل کریں، تو ہم بھی پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کو ایک بار خود سے پڑھیے اور